مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جون 2026 تک مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے ہر منصوبے کی شفاف اور بروقت تکمیل کے لیے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھکر، وہاڑی، وزیرآباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور کے ڈپٹی کمشنرز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کے بارے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو براہ راست رپورٹس پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام شہروں میں سیوریج، ڈرینیج اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبے تیزی سے مکمل کرنے پر زور دیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز قائم کیے جائیں گے، جبکہ تمام منصوبوں کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود بھی منصوبوں کی براہ راست نگرانی کریں گے۔ پنجاب کے 51 شہروں میں 5887 کلومیٹر طویل سیوریج لائنز اور 181 ڈرینیج لائنز تعمیر کی جائیں گی۔ مریم نواز کا سونا پنجاب پروگرام کے تحت 100 کلومیٹر سڑکیں اور گلیات پختہ کی جائیں گی تاکہ شہریوں کو محفوظ اور باوقار زندگی فراہم کی جا سکے۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں شدید برف باری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنساس میں شدید برف باری ہوئی، جس کے بعد 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلوریڈا اور بوسٹن میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا۔ شدید برف باری کے باعث امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکی صدر نے کہا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وادی تیرہ کو خالی کروانے کا بیان سیاسی مقاصد اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق حکومت نے وادی تیرہ کو خالی کرانے کی گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات اور نشریات نے کہا کہ وادی تیرہ خالی کروانے کے دعوے ہیں بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور زیادتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران پرامن شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کو منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ جسٹس مسرت حلالی نے 5 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس حلالی کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ عدالت از خود طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے درخواست گزار خاتون نائلہ جاوید کو حق مہر کے 12 لاکھ کی رقم دینے کا حکم دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق نائلہ جاوید نے شادی ختم کرنے کی درخواست ظلم اور قانونی بنیادوں پر دائر کی تھی۔ فیملی کورٹ نے ظلم کے الزامات پر فیصلے کی بجائے خلا کی بنیاد پر نکاح ختم کیا۔ فیملی کورٹ نے خلا کی بنیاد پر خاتون کو حق مہر کی رقم چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ خاتون درخواست گزار نے خلا نہیں مانگی۔ سپریم کورٹ کے مطابق واضح رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شادی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 کے خلاف ورزی ہے۔ شوہر نے دوسری شادی پر اجازت یا ایٹریبیوشن کونسل کو منظوری نہ لینے کا اعتراف کیا۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 2026 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آقا کو قومی T20 کا کپتان مقرر کیا گیا۔ فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان اسکواڈ میں شامل ہیں۔ عثمان طارق، ابرار احمد، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری کا آغاز۔ جشن نظیر کیسر، عہد حاضر کے ممتاز شاعر کو شاندار خراج تحسین، لاہور تادیب۔ معروف شاعر، دانشور اور ادبی شخصیت نظیر کیسر کے اعزاز میں ایک شاندار ادبی تقریب جشن نظیر کیسر منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے شعراء،
ادیبوں، دانشوروں اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور اردو ادب میں نذیر کیسر کے گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ اور متعدد ادبی کتابوں کے نذیر کیسر کے اعزاز میں منعقدہ یہ تقریب 17 جنوری 2026 بروز ہفتہ ہوٹل پارک ہیریٹیج ڈیوس روڈ لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس ادبی جشن کا اہتمام معروف ادبی تنظیم شہر ادب نے ایس آر پروڈکشن کے خصوصی تعاون سے کیا۔ تقریب کے پہلے حصے کی صدارت ممتاز دانشور ڈاکٹر نجیب جمال نے فرمائی، جبکہ ڈاکٹر محمد کامران، مسعود علی خان، بلقیس ریاض، سعدیہ دیپ، کوثر جمال چیمہ اور عبدالوحید چغتائی معزز مہمانوں میں شامل تھے۔ مقررین نے نذیر کیسر کی شاعری کو عہد حاضر کی روح، کلاسیکی روایت کی خوشبو اور فکری بصیرت کا حسین سنگم قرار دیا۔ پہلے سیشن میں اظہار خیال کرنے والوں میں محمد عباس مرزا، آصف عمران، ارشد نعیم، علی آصف، صفیہ کوثر، رخشندہ نوید، زوبیہ انور، ڈاکٹر فضیلت بانو، ڈاکٹر سائمہ کامران، پونم نورین، ڈاکٹر زرکا نسیم غالب اور آفتاب جاوید گیانی شامل تھے، جنہوں نے نذیر کیسر کی شاعری کی فکری، جمالیاتی اور سماجی پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے دوسرے حصے کی صدارت معروف ادیب ڈاکٹر امجد طفیل نے کی، جبکہ شہزادہ شبیر احمد صدیقی، غلام حسین ساجد، بابا نجمی اور ڈاکٹر عرفان الحق مہمانان خصوصی تھے۔ اظہار خیال کرنے والوں میں شہزاد نیر، نوید صادق، رضا رومی، منشا قاضی، اسناد کنول، صبا انیل افشین اور ایس آر پروڈکشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر انیل لارنس شامل تھے۔ اس موقع پر جشن نذیر کیسر کا کیک بھی تمام معزز مہمانوں کے ہمراہ نذیر کیسر نے کاٹا، جس پر حاضرین نے تالیاں بجا کر اس یادگار لمحے کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ یہ شاندار ادبی تقریب ایس آر پروڈکشن کے تعاون سے منعقد ہوئی، جسے شہر ادب کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ پروگرام کی نظامت شہزاد نیر اور صفیہ کوثر نے نہایت شائستگی اور روانی اور جمالیاتی حسن کے ساتھ انجام دی۔ محفل کا ہر لمحہ ترتیب، وقار اور حسن ذوق کی مثال بن گیا۔ جشن نذیر کیسر دراصل ایک شاعر کی نہیں بلکہ ایک عہد کی تقریب تھی۔ یہ وہ واحد شام تھی جب لفظوں نے سر جھکایا، خیال نے سلام کیا اور تخلیق نے اپنے محسن کے قدموں میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ معروف شاعر اور صحافی جاوید ڈینیل نے محترم نذیر کیسر کو جشن نذیر کیسر کے اہتمام پر مبارکباد پیش اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔